अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको तमाम वीडियो अपडेट्स मिलती रहें। पेश खिदमत है सफरीना, किस्त नंबर 29। इंसान नुमा बला दरवाजे के सामने खड़ी कहकहे लगा रही थी और कमरे में तमाम लोगों की चीखें गूंज रही थीं। दरखान भी उस बला को देखकर खौफजदा हो गया था, लेकिन सुलेमान की बात सुनकर उसकी ढारस बंध गई। उस बला के जिस्म पर सारे लंबे लंबे बाल थे जिसने उसके पूरे जिस्म को काले रंग से ढांक रखा था। लंबे लंबे कान और सामने को निकले तेज और नोकीले दांत जिनसे राल टपक रही थी। बला ने जोर से भेड़िया की आवाज निकाली तो कमरे में जलजला सा आ गया। सामने दीवार पर लगे सारे फोटो फ्रेम्स जमीन पर आ गिरे, जबकि अलमारी में रखे बर्तन अपनी जगह से गिरकर अलमारी में ही गिरते जा रहे थे। बला ने भेड़िया की आवाज क्या निकाली कि शकीला भी गश खाकर जमीन पर गिर गई। वो बेहोश हो चुकी थी। अब कमरे में सकीना, दरखान और जुनेद मौजूद थे, जबकि सुलेमान गैबी हालत में खड़ा दरखान की पुकार का इंतजार कर रहा था। और फिर बला अपने दोनों हाथ जमीन पर रख कर जानवर की तरह चलती हुई आगे बढ़ने लगी। उसका निशाना सकीना थी। चूंकि सकीना उसके दाएं तरफ दीवार के कोने में दुबके कुछ पढ़ रही थी। दरखान ने जब बला को सकीना की तरफ बढ़ते देखा तो ज़ेरे लब सुलेमान को पुकारा, लेकिन सुलेमान ने कोई जवाब नहीं दिया। दरखान ने दोबारा सुलेमान को आवाज दी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इससे पहले कि दरखान कुछ करता, अचानक कमरे में शकीला की छोटी बेटी भागती हुई दाखिल हुई और सामने खड़ी बला को देखकर एक जोरदार चीख मारी और जमीन पर गिर पड़ी। अब हालात काबू से बाहर होते जा रहे थे। दरखान ने जैसे ही सुलेमान को बुलाने के लिए लब हिलाए, कमरे में एक और बला जाहिर हो गई। ये बला पहले वाली बला की तरह बदसूरत नहीं थी और न ही उसके जिस्म पर बाल थे, लेकिन ये भी जानवर नुमा थी जिसके कान लंबे और दांत नोकीले थे। ये बला कद में पहली वाली बला से काफी बड़ी थी। जिस कमरे में ये सब हो रहा था उसकी दीवारें शायद 16 फुट की थीं, लेकिन दूसरी बला का सर छत को छू रहा था। जुनेद ने जब अपने सामने दो दो बलाओं को देखा तो होश गंवा बैठा और चकराता हुआ जमीन पर आन गिरा। पहली बला ने जब अपने सामने एक और बला को देखा तो ठिठक कर रुक गई। इससे पहले कि दूसरी बला उससे पकड़ती, उसने कमरे से बाहर निकलने के लिए छलांग लगाई। दरवाजे के करीब पहुंचते ही उसके जिस्म को एक झटका लगा और वो 4 फुट पीछे जा गिरी। बाद वाली बला जो कि सुलेमान था, उसने जिन को मजीद मौका देना मुनासिब नहीं समझा। जैसे ही जिन का जिस्म जमीन पर गिरा, सुलेमान लंबी छलांग लगाकर उसके सीने पर बैठा और अपने नोकीले दांत जिनकी बालों भरी गर्दन में गाड़ दिए। जिनकी गर्दन से सब्ज रंग का मादा निकला और सुलेमान के मुंह को लगने लगा। सुलेमान ने अभी भी उस बला को नहीं छोड़ा था और वो बला सुलेमान के लंबे और नोकीले दांतों में फंसी खुद को बचाने के लिए हाथ पैर मार रही थी। सुलेमान ने जिन की गर्दन छोड़कर मुंह आसमान की तरफ किया और एक जोरदार चीख मारी। जिन ने जब सुलेमान को चीख मारते देखा तो उसे हाथों की मदद से पकड़कर दूर फेंक दिया। धक्का खाने की वजह से सुलेमान पीछे जा गिरा, लेकिन उसे चोट नहीं लगी थी। वो दोबारा से सीधा हुआ और जिन पर छलांग लगा दी। जिन इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था। सुलेमान को अपनी तरफ हवा में उड़ता देखकर उसने अपने दोनों हाथ आगे किए और सुलेमान को पकड़ लिया। चूंकि सुलेमान अपनी पूरी कुव्वत से उछला था तो जिन से टकराने के बाद वो जिन को साथ लेता हुआ पीछे वाली अलमारी से जा टकराया। लकड़ी से बनी अलमारी के दोनों दरवाजे टूट गए थे और अंदर मौजूद सारे टूटे बर्तन छनाके से फर्श पर गिर गए। जिनकी गर्दन से खून उबल उबल कर फर्श पर बिछे कालीन को सब्ज करता जा रहा था, लेकिन सुलेमान ने उसे अब भी नहीं छोड़ा था। उसने अपने दोनों हाथों से जिन की गर्दन को पकड़ा और अपना पूरा जोर लगा दिया। वो जिन की गर्दन अलग करने जा रहा था। जिन ने जब सुलेमान को गर्दन पकड़ते देखा तो अपने दोनों हाथों से सुलेमान के हाथों को पकड़ लिया, लेकिन सुलेमान जैसे कदावर जिन के सामने वो कमजोर पड़ गया और दूसरे ही झटके में जिन की गर्दन सुलेमान के हाथ में आ गई। जिन की गर्दन जैसे ही सुलेमान के हाथों में आई, सुलेमान अपनी जगह से गायब हो गया। अब कमरे में जिन बगैर धड़के जमीन पर गिरा तड़प रहा था और दरखान दोनों जानवरों की लड़ाइयां देखकर दहशत के मारे एक ही जगह पर खड़ा हुआ था। सुलेमान के गायब होने के बाद उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। अचानक कमरे में आग की एक धार नमूदार हुई जो बगैर धड़ के पड़े जिस्म को लगी। जिन का जिस्म भड़कती आग में जल रहा था, लेकिन पता नहीं ये कैसी आग थी कि कमरे में पड़े कालीन को कुछ नहीं हुआ और 2 मिनट से भी कम वक्त में जिन का पड़ा हुआ जिस्म राख हो गया और फिर हवा बनकर उड़ गया। जिन मर चुका है दरखान। सुलेमान की आवाज़ दरखान के कानों में गूंजी तो दरखान को जैसे होश आ गया। कमरे में मौजूद दरखान वाहिद इंसान था जो अभी तक होश में था। उसने कमरे में मौजूद तमाम लोगों को देखा, सारे के सारे बेहोश पड़े हुए थे। दरखान ने कुछ देर सोचा और फिर कमरे से बाहर निकल गया।
اس نے ارد گرد نظر دوڑائی تو صحن میں رکھے پانی کے کولر پر اس کی نظر پڑی جس کے اوپر پانی کا گلاس پڑا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے پانی کا گلاس بھرا اور دوبارہ سے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں پہنچ کر درخان نے باری باری پانی کے چھینٹے سب کے چہرے پر مارے۔ آخر میں اس نے حدیقہ کے منہ پر چھینٹے مارے تھے۔ حدیقہ کو پانی مارنے کے بعد درخان نے مڑ کر جنید کو دیکھا جو اپنی جگہ پر لیٹا کراہ رہا تھا۔ وہ جلدی سے جنید کے قریب گیا۔ جنید صاحب اٹھیں، درخان نے اس کے جسم کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا اور پھر اسے سہارا دے کر بٹھا دیا۔ درخان نے اپنا گھٹنا کھڑا کر کے جنید کی پیٹھ کے پیچھے دیا ہوا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد جنید نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا، شاید اس کے سر پر چوٹ لگی تھی۔ اچانک جنید کو گزرا وقت یاد آیا۔ اس نے جھٹکا مار کر اپنا سر اوپر کیا، پھر پورے کمرے میں نظر دوڑائی، لیکن انسانوں کے سوا اسے کمرے میں دوسرا کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ وہ مر چکا ہے جنید صاحب، اٹھیں اور باقی لوگوں کو ہوش دلانے میں میری مدد کریں۔ درخان کی بات سن کر جنید سیدھا ہو کر بیٹھا اور پھر جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دوسرا انسان جو ہوش میں آ رہا تھا وہ شکیلہ تھی۔ جنید نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا، چونکہ درخان سب کے لیے غیر تھا اور یہ مناسب بھی نہیں تھا کہ کسی عورت کے پاس جا کر اسے سہارا دے، اسی لیے اپنی جگہ بیٹھ کر جنید کو دیکھتا رہا۔ سکینہ بھی ہوش میں آ گئی تھی۔ وہ کمرے کے کونے میں دبک کر بے ہوش ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ باقی لوگ بھی ہوش میں آ چکے تھے، لیکن حدیقہ اب بھی بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ درخان پانی پر الحمد شریف پڑھ کر حدیقہ کے چہرے پر چھینٹے مارو، سلیمان نے درخان کے کان میں کہا تو درخان گلاس اٹھا کر باہر چلا گیا اور پھر پانی کا بھرا ہوا گلاس لے کر واپس آیا۔ اس نے الحمد شریف آتے ہوئے ہی پڑھ لی تھی۔ حدیقہ کے قریب پہنچ کر اس نے پانی کے چھینٹے حدیقہ کے منہ پر مارے۔ جیسے ہی پانی حدیقہ کے چہرے پر لگا، اس نے لمبی آہ کی آواز نکالی اور آنکھیں کھول دیں۔ ہوش میں آنے کے بعد جب شکیلہ نے اپنی بیٹی کو ہوش میں آتے دیکھا تو جلدی سے اٹھ کر اپنی بیٹی کے پاس چلی گئی اور بیٹی کو گود میں لٹا لیا۔ حدیقہ اس وقت سکتے کی حالت میں تھی۔ سب سے برا اثر حدیقہ اور اس کی چھوٹی بہن نبیلہ پر ہوا تھا۔ چونکہ حدیقہ جنات کے اثر میں تھی، اس لیے ہوش میں آنے کے بعد اسے پچھلا کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا، جبکہ نبیلہ چھوٹی بچی ہونے کی وجہ سے جنات کو دیکھنے کا منظر برداشت نہیں کر سکی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد حدیقہ گمسم اپنی ماں کی گود میں لیٹی رہی، جبکہ نبیلہ دوبارہ سے چیخیں مارنے لگی تھی۔ شکیلہ نے حدیقہ کو دیوار کے ساتھ سہارا دے کر بٹھایا اور جلدی سے اپنی چھوٹی بیٹی کی طرف چلی گئی۔ وہ اپنی بیٹی کے بالوں میں انگلیاں پھیر کر اسے تسلیاں دے رہی تھی۔ سکینہ ہوش میں آنے کے بعد بھی اپنی جگہ پر ہی بیٹھی رہی تھی، لیکن نبیلہ کی چیخوں کے بعد وہ حدیقہ کی طرف چلی گئی اور وہیں بیٹھ کر اپنی دوست کو سینے سے لگا لیا۔ رات کے 10 بجے تک ان کی حالت نارمل نہیں ہوئی تھی، لیکن اب اتنا ہوا تھا کہ سب ایک دوسرے کمرے میں خاموش بیٹھے ہوئے تھے، کوئی بھی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ شکیلہ بہن، سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کی بیٹی اب مکمل ٹھیک ہو چکی ہے، درخان نے کہا تو شکیلہ نے اسے مسکرا کر دیکھا، مگر منہ سے کوئی لفظ نہیں کہا۔ کافی دیر خاموش بیٹھے رہنے کے بعد سب سے پہلے شکیلہ اٹھی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ ان کے پیچھے جنید اور سکینہ بھی چلے گئے تھے۔ اب کمرے میں درخان، کمبل میں لیٹی حدیقہ اور نبیلہ تھے۔ وہ دونوں کمرے میں موجود بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ 5 منٹ سے بھی کم وقت میں شکیلہ اور سکینہ واپس آ گئے۔ جنید صاحب کہاں گئے شکیلہ بہن؟ درخان نے پوچھا۔ جی وہ رات کے کھانے کا بندوبست کرنے گئے ہیں، اب رات کافی ہو چکی ہے اور اس وقت کچھ پکایا بھی نہیں جا سکتا ہے، تو جنید بھائی قریب کے بازار سے رات کے کھانے کے لیے کچھ لینے گئے ہیں، شکیلہ نے بتایا۔ جی صحیح ہے، درخان بولا۔ سکینہ اپنے دوپٹے کو ٹھیک کرتے ہوئے بیڈ کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ گئی، جبکہ شکیلہ اپنی دونوں بیٹیوں کے پہلو میں بیٹھ گئی تھی۔ میں نے آپ کے ساتھ تلخ کلامی کی تھی، مجھے اس کے لیے معاف کر دیجیے گا۔ اتنا واقعہ ہو جانے کے بعد سکینہ اب بولی تھی۔ ارے کوئی بات نہیں سکینہ، اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا، اس میں معافی مانگنے کی کوئی بات نہیں ہے، درخان نے کہا تو سکینہ مسکرا دی۔ بھائی اب میری بیٹی مکمل ٹھیک ہو گئی ہے نا؟ شکیلہ بولی۔ جی بہن، اب آپ کی بیٹی جن کے چنگل سے مکمل آزاد ہو گئی ہے۔ چونکہ جنات کے اثر میں دماغ پرسکون حالت میں نہیں ہوتا، تو ہو سکتا ہے کہ حدیقہ بیٹی کو ٹھیک ہونے میں کچھ وقت لگے، درخان نے کہا۔ اچھا، شکیلہ نے مایوس لہجے میں کہا، لیکن کچھ سوچ کر مسکرا دی۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری بیٹی ٹھیک ہو گئی ہے، اور بھائی میں آپ کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہوگا، شکیلہ نے دوپٹے سے اپنی ایک آنکھ کو رگڑتے ہوئے کہا۔ وہ جذباتی ہو گئی تھی، اس وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ارے بہن شرمندہ نہ کریں، میں آپ اور باقی سب اللہ کا شکر ادا کریں، شکرانے کے نوافل پڑھیں، خیرات کریں، یہ سب کریں، مجھے معافی رکھیں تو بہتر رہے گا، درخان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچانک باہر سے گاڑی کی آواز سنائی دی تو شکیلہ باہر چلی گئی۔
شاید جنید آ گیا تھا اور پھر جنید کمرے میں داخل ہوا۔ سکینہ تم ذرا شکیلہ کے پاس چلی جاؤ بیٹا، ان کی کھانا نکالنے میں مدد کرو، جنید نے سکینہ سے کہا۔ جی انکل، یہ کہہ کر سکینہ کرسی سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ جنید اور درخان کمرے میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ 10 منٹ بعد سکینہ کمرے میں دوبارہ داخل ہوئی اور انہیں دوسرے کمرے میں چلنے کا کہا۔ کھانا وہیں لگا دیا تھا۔ جنید، درخان، شکیلہ اور سکینہ چاروں قالین پر بچھے دسترخوان پر بیٹھ گئے اور خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ کھانا ختم کرنے کے بعد شکیلہ اور سکینہ نے دسترخوان لپیٹا اور سارے برتن باہر لے گئے۔ جنید اور درخان آج کے قصے کے متعلق بات کر رہے تھے کہ شکیلہ ہاتھ میں ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ وہ ان دونوں کے لیے سبز چائے بنا کر لائی تھی۔ جنید اور درخان نے خاموشی سے چائے پی تو شکیلہ نے دوبارہ سے کمرے میں آ کر جنید کے کانوں میں سرگوشی کی اور پھر کمرے سے باہر چلی گئی۔ درخان صاحب، آپ کا بستر جن والے کمرے میں لگا دیا گیا ہے، سلیمان نے ہنستے ہوئے درخان کے کان میں کہا۔ درخان، اگر آپ تھک گئے ہوں اور سونا چاہتے ہوں تو دوسرے کمرے میں آپ کے لیے بستر لگا دیا گیا ہے، جنید نے سلیمان والی بات بتائی۔ میں تو نہیں تھکا ہوں جنید صاحب، لیکن آج کے واقعے کے بعد سب گھر والے ضرور تھک گئے ہوں گے، اس لیے میں ضرور سونے جاؤں گا، درخان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی چلیں آئیں، جنید نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ جنید کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے درخان دوسرے کمرے میں آیا تو قالین پر بچھا اپنا بستر دیکھا۔ کمرے سے ٹوٹی ہوئی ساری چیزیں باہر نکال دی گئی تھیں اور یہ سب اس وقت ہوا تھا جب درخان اور جنید چائے پی رہے تھے۔ آپ سو جائیں درخان صاحب، انشاءاللہ صبح بات ہوگی، کمرے میں پہنچ کر جنید نے کہا۔ چلیں ٹھیک ہے جنید صاحب، درخان نے کہا تو جنید شب بخیر بول کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ درخان نے اپنے کندھے پر رکھی چادر اتاری اور بستر پر رکھے تکیے کے ساتھ رکھ دی۔ سر سے ٹوپی وہ پہلے ہی اتار چکا تھا۔ بستر پر بیٹھ کر اس نے آیت الکرسی پڑھی اور اپنے جسم پر پھونک مار کر بستر پر لیٹ گیا۔ سلیمان نے بھی درخان کو تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا، وہ بھی شاید باہر چلا گیا تھا۔ رات کا تیسرا پہر تھا کہ درخان کو کسی نے جھنجھوڑا۔ درخان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس سے پہلے کہ درخان کچھ کہتا سلیمان بولا، درخان میرے ساتھ چلو، تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں۔ کیا ہوا سلیمان، اس طرح سے تم نے مجھے اٹھایا؟ میں تو ڈر گیا تھا، درخان نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا۔ تم چلو تو میرے ساتھ۔ سلیمان نے درخان کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ چلنا کہاں ہے بھائی، درخان نے بستر سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ساتھ والے کمرے میں، سلیمان بولا۔ کیا مطلب، کیا پٹوانے کا ارادہ ہے؟ درخان نے چونکتے ہوئے کہا۔ کیوں، تمہیں کون مارے گا؟ سلیمان بھی حیران ہو گیا تھا۔ ساتھ والے کمرے میں سب گھر والے سو رہے ہیں سلیمان، اگر کسی نے دیکھا تو کیا سمجھے گا؟ درخان نے کہا۔ ارے بھائی، وہ والا کمرہ نہیں، دائیں طرف جو دوسرا کمرہ ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اب چلو، دوسری بات مت کرنا، اور ہاں، ہمیں کوئی نہیں دیکھے گا۔ سلیمان نے درخان کو ہاتھ سے پکڑا اور اسے کھینچنے والے انداز میں لے کر کمرے سے باہر چلا گیا۔